اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی نشست میں ہم لوگ سورۃ النحل کی آیت نمبر 111 تک آئے تھے۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ آیت نمبر 10 میں 110 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ آزمائش میں ڈالے گئے ان پر مصیبتیں ٹوٹیں اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، پھر اب جد و جہد، مستقل جد و جہد کرتے رہے اللہ کے راستے پر قائم رہنے کے لیے اور صبر سے کام لیا، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس کے بعد غفور الرحیم ہے۔ یعنی اللہ کی مغفرت اور رحمت کب ہے؟ جب انسان اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی پریشانیاں آتی ہیں ان سے نپٹنے کے لیے جو بھی کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ہجرت بھی، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکل جانا اور مستقل اس جد و جہد میں لگے رہنا اور آئی ہوئی مصیبت پر صبر سے کام لینا، تو پھر اللہ تعالیٰ لازماً غفور الرحیم ہے۔ ہم سب کو نوٹ کرنی چاہیے یہ بات۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کا دن، کہ جب وہ دن آئے گا تو ہر نفس، ہر انسان اپنے بارے میں عذر پیش کرے گا، معذرتیں پیش کرے گا، دلائل پیش کرے گا، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ اسے جو کچھ بھی اس نے کیا ہوگا، جس نے بھی جو کیا ہوگا، اس کو پورا پورا بدلہ اس کو مل جائے گا اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ یہ ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے نا؟ اس لیے کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کو تو وہاں کچھ بھی نہیں ملنا، ان کے اعمال ان کے لیے ضائع ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے آیات جو آ رہی ہیں یہ اس صورت کی اختتامی آیات ہیں اور انہیں بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہر اس شخص کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے یا سمجھتا ہے اسے اس سے، ان آیات سے نصیحت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جو ایمان والے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اصلاح، جو ظاہر ہے پہل تو انسان کو کرنا ہوتا ہے، پھر اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ پہلے ایمان اسی کو ملتا ہے، صحیح راستے کی ہدایت اسی کو ملتی ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ طلب تمام انسانوں کو، آدم علیہ السلام کے تمام اولادوں کو عطا فرمائے۔ آیت نمبر 113، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اس آیت میں ایک بڑی اصولی بات اللہ رب العزت نے انسانوں کے سب کو بتا دی ہے، ایک مثال کے ذریعے۔ پہلے ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتے ہیں ایک ایسی آبادی کی جو بڑے امن میں تھی، مطمئن تھی، ان کے ہاں رزق پہنچ رہا تھا بافراغت ہر طرف سے، تو انہوں نے اب اللہ کے انعام کا کفر کیا۔ اللہ کے اس انعام کا، جو اللہ کا یہ انعام تھا، ان کو امن کی صورت میں، اطمینان کی صورت میں، رزق کی صورت میں اس کا کفر کیا، تو اللہ نے اس بستی والوں کو پہنا دیا لباس کس کا؟ بھوک کا اور خوف کا، بوجہ اس کے کہ جو کچھ وہ
کر رہے تھے اس کے نتیجے میں۔ یہ آیت بہت بڑی حقیقت ہے جس کو اللہ رب العزت ایک مثال کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ جب بھی کوئی بھی آبادی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، ناشکری کے رویہ اختیار کرتی ہے۔ شکر کیا ہے؟ اللہ کے زبان سے تو شکر ادا کرنا ہی ہے الحمدللہ، لیکن کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے شکر ادا کرنا کافی ہے۔ نہیں، اعمال سے بھی اس کا شکر ہونا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں آگے بڑھنا چاہیے، ہے نا۔ تو اگر یہ ایسا نہیں کہ اس کرتے ہیں ایسے لوگ، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ انہیں مزہ کھاتے ہیں بھوک کا اور خوف کا، اور وجہ اس کی ان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ آبادی کے لیے بھی ہے، یہ ایک فرض کے لیے بھی ہے۔ یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات یہاں اللہ تعالیٰ نہیں فرما رہے، بلکہ وہی اس کی طرف ایک مثال کے ذریعے اللہ نے توجہ دلائی ہے۔ اللہ، جیسا میں نے کہا کہ یہ مضمون پہلے بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ میں خاص طور سے، چونکہ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا جیسے کہ ادا کرنا چاہیے اسے اپنی استطاعت بھر، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 53 میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، میں پوری آیت پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُن مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا، وہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتے، نہیں نعمتوں کو، جو نعمتیں عطا کی ہیں کسی آبادی کو یا کسی شخص کو، علی قوم، کسی قوم کو، حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اسے تبدیل کر دیں اپنے اندر۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ بات جان لینے کی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور مکمل علم رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے یہ چیز پوشیدہ نہیں رہتی، اور اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں انسان اندر سے تغیر پیدا کر رہا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹ رہا ہے اور شیطانی راستے کو اختیار کر رہا ہے، تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو اس سے چھین لیتے ہیں۔ اس کی بے شمار مثالیں ہم لوگ اپنے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور آیت وہ بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے، یہ سورۃ الرعد کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتے ہیں، نہیں تبدیل کرتے ہیں کسی بھی قوم میں، کسی بھی شخص میں، یہاں تک کہ وہ خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لیتا ہے۔ یا نعمتوں سے پھر کے بدلے، اطمینان کے بدلے، امن کے بدلے کیا ہے؟ بھوک اور پھر کیا کہتے ہیں، خوف۔ یہ ہم لوگ یہ تمام آیات پڑھ چکے ہیں۔ دیکھیں، ہم پر جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ النساء میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو تم پر اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو تم پر برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے جانوں کی وجہ سے ہے، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک امن کی زندگی، اطمینان کی زندگی، فراغت کے ساتھ رزق ملتا رہے، تو اللہ کا شکر گزار ہونا ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا منہ سے بھی اور عملاً بھی۔ عملاً شکر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہنا۔ آیت نمبر 113 لَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ اللہ تعالیٰ یہ اسی بستی کے حوالے سے یہ بات فرما رہے ہیں، ایسی بستیوں کے حوالے سے کہ ان لوگوں کے پاس ان کے رسول آئے، ان میں سے ہی تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا انہیں، تو اللہ نے ان عذاب کے ساتھ پکڑا، اس لیے کہ وہ لوگ ظالم تھے، انہوں نے ظلم کیا تھا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، اللہ کی نافرمانی بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کی سزا وہ شخص خود بھگتتا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے۔
یہ آیت نمبر 113 تھی۔ اسی بات کو اب پازیٹیو انداز میں اللہ رب العزت نے آیت نمبر 114 میں فرمایا ہے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، جو حلال ہے اور طیب ہے۔ ہاں، وہ رزق تو اللہ نے ساری چیزیں، اللہ کی تمام نعمتیں رزق ہیں۔ جن نعمتوں کو کھانے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہو جو حلال ہے اور طیب ہے، صحیح سالم ہے، خراب نہیں ہے، سڑی ہوئی نہیں ہے، اچھی حالت میں ہے۔ اور شکر کرو اللہ کی نعمت کا، اگر تم لوگ ہو اللہ کی ہی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے۔ اگر ہو اطاعت و فرمانبرداری کرنے والے تو یہ رویہ اختیار کرو جس کا ذکر آیت نمبر 114 میں ہے۔ آیت نمبر 115، یہ مضمون ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ہے نا۔ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا، غالباً سورۃ الانعام میں بھی تھا، مور اور لیس مضمون تو یہی تھا، اور ہو سکتا ہے الفاظ میں تھوڑی بہت تبدیلی ہو، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم۔ آیت نمبر 115۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم لوگوں پر حرام کر دیا ہے، مردار مرے ہوئے جانور حرام ہے، والدم اور بہتا ہوا خون، جیسے ذبح کرتے وقت بہتا ہوا خون، آج بھی ہندو جانوروں کے ذبح کرتے ہوئے جو خون بہتا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے پیتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ آج میڈیکلی تو یہ بات بالکل ثابت ہے کہ خون کے اندر تمام کے تمام خون استعمال کرنے کے لائق نہیں ہوتا، بہر اللہ نے اسے حرام کیا ہے۔ اور خنزیر کا گوشت اور وہ کچھ جو مشہور کر دیا گیا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، ہاں، بڑے پیر کے لیے مخصوص کر دیا گیا، چھوٹے پیر کے لیے مخصوص کر دیا گیا، کسی قبر والے کے لیے مخصوص کر دیا گیا، کسی اولیاء اللہ کے لیے، کسی پیر کے لیے، ایسی تمام چیزیں چاہے وہ کچھ بھی ہوں، جانور ہو یا خود نوش کی کوئی اشیاء ہو، یہ سب کے سب اللہ نے حرام کر دیا۔ لیکن اللہ کے دین نے سہولت بھی رکھی ہے۔ اگلے ٹکڑے میں اس آیت کی کہا جا رہا ہے کہ جو مجبور کر دیا جائے، ایسی حالت میں وہ ہو کہ اس کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو، تو اور وہ بغاوت پر نہ ہو، نہ وہ زیادتی کرنے والا ہو، تو ایسی حالت میں یہ حرام کردہ اشیاء کھائی جا سکتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ پھر نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کب ہے؟ جبکہ اللہ کی حرام کردہ ان چیزوں کو بحالت مجبوری، انتہائی ضرورت کے تحت، بغیر اللہ کی حکم کی سرکشی کیے ہوئے، بغیر زیادتی کیے ہوئے اگر انسان کھا لے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، تو اللہ کو غفور الرحیم پائے گا۔ یہ آیت نمبر 115، یہ مضمون ہم لوگ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 116 میں بھی ہم لوگوں نے سورۃ الانعام میں پڑھا تھا کہ جانوروں کو وہ کسی کو الگ الگ مقصد کے لیے وہ لوگ، اور کسی جانور کو حرام کہتے، کسی کو حلال کہتے، کسی کے پیٹ کے بچے کو حرام کہتے، کسی کے پیٹ کے بچوں کو مردوں کے لیے حلال کہتے۔ یہ اس طرح کی چیزیں، یہ آیت اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ مت کرو، مت بولو تم لوگ اپنے زبانوں کو ان صفات کے ساتھ جھوٹ کے ذریعے کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اپنی طرف سے حلال اور حرام بنا لیا۔ حلال اور حرام کو بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ اپنی طرف سے کوئی نئی چیز کو حلال مت کرو ان میں سے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، نہ ان چیزوں کو حرام کرو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم جھوٹ باندھو اللہ پر جھوٹ باندھو، اس لیے کہ یہ حق تو اللہ کا ہے۔
ان الذین یفترون اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹ بہتان لگاتے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے وہی حلال ہے، جن کو حرام کیا ہے وہی حرام ہے۔ کوئی نئی شے اپنی طرف سے حلال اور حرام مت بناؤ۔ اگلی آیت، آیت نمبر 117، متاع قلیل ولہم عذاب علیم، یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہی کرے گا جسے دردناک عذاب کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اشارہ غالباً آخرت کی طرف ہے، یہ دردناک عذاب آخرت میں وہ بھگتے گا۔ آخرت، آیت نمبر 118، یہ آیت یہودیوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے یہودیوں کے حوالے سے، اور یہ بات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ الانعام میں، غالباً آیت نمبر 146 ہے اس کی۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَلَلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، اور وہ لوگ جو یہودی بنے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حرام کیا تھا جو چیزیں ان پر حرام کی تھیں، میں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے پہلے بیان کر دیا ہے، اور اشارہ غالباً سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 کی طرف ہے۔ اگلا ٹکڑا، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ یہ پچھلی امتیں، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت بھی وہی کچھ کرے گی جو پچھلی امتوں نے کیا ہے، یہ سب کچھ آج آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے معاشرے میں۔ یا رب العالمین، اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے یا رب، ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دیا تھا۔ آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ باتیں سورۃ الانعام میں، کہ ناخن والے تمام جانور، گائے اور بکریوں کی چربی، سوائے اس چربی کے جو گوشت میں لگی ہوئی ہو یا انتڑیوں پر لگی ہڈیوں سے ملی ہوئی ہو، جو نکالا نہیں جا سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی سرکشی کا یہ بدلہ تھا جو انہوں نے ان لوگوں نے کیا۔ یہ ان لوگوں کی بات اس پر ذہن میں آتا ہے کہ آج ہم لوگوں میں سے بھی بہت لوگ چربی کو حرام سمجھتے ہوئے اس کو نکالتے ہیں گوشت میں سے۔ یہ ڈاکٹر کے کہنے پر کہ یہ کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر کریٹ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ یاد رکھیں یہ چیزیں چربی اللہ نے جو رکھی ہیں جانور کے اندر یہ حلال ہیں۔ بہرحال بیماریوں کے بیمار میں ہیں جو لوگ، ان کے لیے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن جو لوگ صحت مند ہیں ان کے لیے بات کہہ رہا ہوں، یہ حلال ہے۔ اللہ نے ان کو حرام کیا تھا بنی اسرائیل پر ان کی حرکتوں کی وجہ سے، اور ہمیں اللہ رب تعالیٰ ایسی حرکتوں سے جو اللہ کے نافرمانی کا ہے اس سے بچائے رکھیں یا رب العالمین۔ آیت نمبر 119، یہ آیت کو آپ ملا لیں اسی صورت کی آیت نمبر 110 سے جو پچھلی نشست میں ہم لوگوں نے پڑھا، اور اس کا ذکر میں نے شروع میں ہی کر دیا اس نشست میں۔ غور کریں اس آیت کو، ذرا دھیان سے سنیں۔ اس آیت کو میں نے اپنی کسی نشست میں، پہلے کی گزری ہوئی نشست میں، میں نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، پھر بے شک آپ کا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب یعنی میرا رب، آپ کا رب، ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، جنہوں نے برے کام کیے، نافرمانی کے کام کیے اپنی جہالت میں، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، پلٹے اللہ کی طرف، اللہ کی فرما برداری کی طرف، اللہ سے اپنی مغفرت چاہی، آئندہ نہ کرنے کا عہد کیا، من بعد ذالک وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کی، یعنی جس غلط راستے پر تھے اس سے ہٹ گئے،
ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب، تمہارا رب، اے نبی آپ کا رب، اے انسان، اے پڑھنے والے تمہارا رب اس کے بعد ہیں لازماً غفور اور رحیم، مغفرت فرمانے والے اور رحم فرمانے والے۔ شرائط نوٹ کریں۔ ہاں، پہلی بات، جہالت کی وجہ سے برے کام کیے۔ آپ کہیں گے کہ شاید اس کا مطلب جہالت کا مطلب ہے کہ جاہل تھا۔ جہالت کہتے ہیں عربی میں اس کو کہ کسی چیز کی اصل حقیقت پتہ نہ ہو تو وہ جاہل ہے نا۔ کسی چیز کی اصل حقیقت اسے معلوم بھی ہو گئی ہو لیکن وہ اس کو مان نہیں رہا، اس کو یا اس پر اسے یقین نہیں، یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قوم تھی مکے کی وہ جاہل تھی، جہالت میں مبتلا تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہ اللہ رب العزت الہ ہے دوسرے الہ بنا رہے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل، برے عمل جب کسی وجہ سے انسان کرتا ہے، حقیقتاً اس کی حقیقت کو، اس کے انجام سے واقف نہیں ہوتا یا اس پر یقین نہیں ہوتا، تو ایسا کوئی بھی عمل کسی نے بھی کیا ہو، ہے نا، اور کرنے کے بعد جب وہ پلٹتا ہے اللہ کی طرف، ہے نا، اللہ سے مغفرت چاہتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے انسان پڑھنے والے، ہم جو پڑھ رہے ہیں، تمہارا رب اس کے بعد لازماً غفور اور رحیم ہے۔ اگر ہم اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اللہ کی رحم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، تو ہمیں اس آیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں بے شک ابراہیم ایک امت تھے، ایسی امت جو اللہ کی فرما بردار اور پوری ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اور وہ نہیں تھے مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار بہت سارے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کی اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے کہ لم یکن من المشرکین، وہ نہ ہوئے مشرکوں میں سے۔ ابھی آگے بھی پھر ایسی آیت آئے گی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل میں سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے، ان کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اچھا، اگلی آیت دیکھیں، آیت نمبر 121، شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وہ شکر کرنے والے تھے جو انعام اللہ نے ان پر کیا تھا، جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی تھیں، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، ان کی رہنمائی فرمائی تھی سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کن لوگوں کی فرماتے ہیں؟ جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ جیسا کہ اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے، بات ابراہیم علیہ السلام کی ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا تھا، پسند کر لیا تھا۔ یہ اجتباہ لفظ جسے اللہ تعالیٰ جسے پسند کر لیا جائے اس کے لیے بولا جاتا ہے مجتبی۔ یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مصطفیٰ اور مجتبی کہتے ہیں۔ اس کی وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مجتبی تھے، ان کی اللہ نے رہنمائی فرمائی سیدھے راستے کی طرف۔ یہ آیت نمبر 121 تھی۔ آیت نمبر 122 اسی حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا فرمائی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہیں، آخرت کے نقطہ نگاہ سے وہ صالح لوگوں میں سے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ صالحین میں ہوں گے آخرت میں۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت نمبر 120، 121، 122 آئی۔ کیوں آئی؟ یہ آیت نمبر 123 سے ظاہر ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 123 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیروی کرو ملت ابراہیم کا، ایک سو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کا، پوری ایک سوئی کے ساتھ۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے، یہ دین ابراہیمی ہے۔ ہاں، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ شرک سے پاک، شرک کی کوئی رمق نہ ہو۔ شرک صرف یہی نہیں ہے، شرک تو اب واضح کر، اب اچھی طرح آپ لوگوں پر واضح ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنانا شرک ہے نا۔ الہ کی وضاحت بھی ہم لوگ بہت بار کر چکے ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا۔ یہ جب انسان کئی بار یہ ہوتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور اسے پتہ نہیں چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک خفی کہا ہے۔ مثلاً آپ نے مثال دی کہ کوئی شخص اگر اگر اپنے سجدے کو، کسی انسان کو کوئی دیکھ رہا ہے، اس کی وجہ سے اپنے سجدے کو لمبا کر دے، ہاں، تو کیا کیا اس نے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا، اور وہ شریک کون ہے؟ جو دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جاتا ہے اس کے اعمال میں، اللہ کی اطاعت کے اعمال میں، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتے۔ یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے نماز پڑھی دکھاوے کی، اس نے شرک کر دیا۔ جس نے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کر دیا۔ جس نے صدقہ دیا دکھاوے کے لیے، اس نے شرک کر دیا۔ یہ شرک خفی اس کو آتا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کئی بار اس کو پہچاننا اتنا مشکل ہوتا ہے، جیسے کہ اندھیری رات میں ایک سیاہ چوٹی کو ایک سیاہ پتھر پر چلتے ہوئے دیکھنا۔ بڑے ہوشیاری کی ضرورت ہے۔ کئی بار انسان اپنی نفسانی خواہشات کو الہ بنا لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی وضاحت کی ہے، ہم لوگ پڑھیں گے آیات۔ یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کا حکم کچھ اور ہے، اور اپنی نفس کی خواہش کی بنا پر اس حکم کی خلاف ورزی کر دی، یہ بھی شرک ہے میرے بھائی۔ بڑے احتیاط کی ضرورت ہے ان ایسے تمام لوگوں کو جو آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت اس دنیا میں چاہتے ہیں، اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، تو بڑی اسی لیے نبی آتا ہے، احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار سے زائد، ایک حدیث میں 70 بار سے زائد استغفار کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے استغفار کرتے رہیں، ہے نا۔ اور جب تک استغفار ویسے بھی اللہ کے عذاب سے، اللہ کی سزا سے بچانے والی شے ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے۔ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، بے شک آپ توبہ کے قبول فرمانے والے ہیں اور رحمت فرمانے والے ہیں۔ اور اس طرح کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہیں۔ کچھ نہیں تو استغفر اللہ، یا اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آیت نمبر 124، یہ پھر اشارہ بنی اسرائیل کی طرف ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اور بے شک ہفتے کا دن بنایا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور بے شک تمہارا رب، آپ کا رب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا رب، میرا رب، آپ کا رب لازماً فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، ان باتوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے کے لیے ہفتے کا دن متبرک دن تھا، ہے نا، اور عیسائیوں نے، نصرانیوں نے اتوار کا دن بنایا اپنے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے جمعے کا دن، یہ عید کا دن ہے، ہفتے کی عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ یہ
منتخب کیا۔ اور ایک بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی کہ ہم یا میری امت کیا کہتے ہیں، اس اعتبار سے وہ ہمارے کہ وہ سب سے آخر میں یہ امت آئی، یہ نہ امت قیامت تک یہی امت رہے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ امت قیامت تک رہے گی۔ تو آپ سے نے فرمایا کہ یہ سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن قیامت کے دن یہ امت سب سے آگے ہوگی، اس لیے کہ اس امت کا فیصلہ اللہ رب العزت تمام لوگوں سے پہلے فرمائیں گے۔ یعنی یہ امت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے پہلے قیامت کے دن ان کے معاملات اللہ رب العزت اس کے فیصلے فرمائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر دو باتوں کی طرف میری نظر میں اشارہ ہے۔ ایک تو وہ جو سورۃ الاعراف میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ ہفتے کے دن کی جو انہوں نے نافرمانیاں کی، مچھلیاں پکڑتے تھے ہفتے کے دن، وہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی ہفتے کا دن، اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ امتوں کے لیے الگ الگ دن منتخب کیا تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن جو بات کہی گئی، سب سے اہم بات کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اختلافات کے فیصلے قیامت کے دن کریں گے۔ آیت نمبر 125، اور یہ آیت پھر بڑی اہم آیت ہے۔ ہم سب لوگوں پر ذمہ داری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی، کہ صحیح بات کا حکم دیں، صحیح بات بتائیں، لوگوں تک پہنچائیں، اور غلط بات یعنی صحیح بات سے مراد اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں، اور جو اس کے خلاف ہوں اس سے روکیں۔ لیکن اس کے پیچھے یہ کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے۔ یہ اگر ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام صحیح ہوگا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے غلط نتائج بھی باہر نکل سکتے ہیں۔ آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اللہ کے راستے، اپنے رب کے راستے کی طرف، بلائیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف۔ کس طرح؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے انداز میں، بہترین نصیحت کا طریقہ اختیار کریں۔ یہ کرتے ہوئے یہ نصیحت کہ یہ اگلے کو محسوس ہو کہ یہ شخص جو مجھے بھلائی کا حکم دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، یہ میری نصیحت میں کر رہا ہے، میری بھلائی کے لیے کر رہا ہے۔ یہی بات کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر بحث ہو جائے، کوئی معاملہ اس طرح کا ہو تو ان کے ساتھ بحث کرو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے۔ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وعالم بالمہتدین۔ نوٹ کریں، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، اور کون ہے جو اس کے راستے پر قائم ہے، ہدایت پر قائم ہے۔ یہ ہم سب کو سوچ لینا چاہیے۔ ہم اپنی طرف سے جو بھی سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں، اصل چیز تو اللہ کا سمجھنا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پر قائم ہیں تو الحمدللہ یہی کامیابی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر اللہ تعالیٰ جان رہے ہیں کہ میں بھٹک چکا ہوں اس کے راستے سے، تو تباہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت آ رہی ہے آیت نمبر 126 میں، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم بدلہ لو، سزا دو یعنی کسی کے بھی، تو یہ اس کے برابر ہونی چاہیے جتنی تکلیف تمہیں پہنچی ہے۔ یعنی کسی نے اگر مجھے ایک تھپڑ لگایا ہے
تو میں اس اتنا حق اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے کہ میں بھی اسے ایک تھپڑ لگا سکتا ہوں، لیکن اگر اس نے تھپڑ مجھے آہستہ سے لگایا ہے اور میں اس زوردار تھپڑ لگا لوں تو ایسی حالت میں یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم کسی سے بدلہ لو تو اتنا ہی لو، اسی کے مثل لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے، یہ آسان بات نہیں ہے، بہت اہم بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا راستہ بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اگلے ٹکڑے میں، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر سے کام لو تم لوگ تو بے شک یہ صبر کرنے والوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ ایسی حالت میں کسی کو معاف کر دیا جائے یہ کہیں بہتر ہے۔ یاد کریں 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم ہوتا رہا، ہاں، مکے میں اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں پر، ہاں، لیکن کیا کہا گیا؟ ہاتھ باندھ کے رکھو، ظلم کا بدلہ نہ لو، اس لیے کہ اس میں اگر ہم ظلم کا بدلہ لیتے ہوئے اگر مجھ سے زیادتی ہو گئی تو ایسی حالت میں اللہ کے یہاں میری پکڑ ہوگی۔ ایک معروف واقعہ آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک صحابی نے اپنے غلام کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ غلط کام کرتا ہے تو میں اس کی پٹائی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کے برابر تم اس کی پٹائی کرتے ہو جو اس نے غلط کام کیا ہے تو صحیح ہے، ورنہ تم پکڑے جاؤ گے۔ الفاظ میرے اپنے، وہ اتنا خوفزدہ ہوئے کہ اس غلام کو ہی انہوں نے آزاد کر دیا۔ صبر سے کام لینا، معاف کر دینا، یہ بہتر ہے۔ اب مزید اس پر اگلی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ مزید زور دے رہے ہیں اس بات پر اور بیان فرما رہے ہیں وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر سے کام لو، اور صبر نہیں ہے تمہارے لیے مگر اللہ کی ہی توفیق سے۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ ہمیں تو یہ سنتے آئے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، یہ شیطانی جملہ ہے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیا جا سکتا، اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دیا جا سکتا ہے، ورنہ اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ آگے مزید کہا جا رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ یہ سارا اس وقت کے لیے، یہ مکیہ صورت ہے، اس وقت کے حالات کے تحت یہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہے یہ باتیں کہ ان جو ظالم لوگ ہیں ان کی حرکتوں پر غم نہ کریں، اور نہ ان کی جو چالیں چل رہے ہیں، جو حرکتیں وہ کر رہے ہیں، جو فریب اور مکر وہ کر رہے ہیں، اس میں اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں۔ یہ ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کو آج بھی ہم سب ایسے حالات سے گزرتے ہیں، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہاں، جو بات کہی گئی کہ صبر کرو، صبر سے کام لو، اور صبر اللہ ہی کی توفیق سے ملتی ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے، حقیقتاً یہ آسان نہیں ہے کہ آپ کسی سے بدلہ لے سکتے ہیں اور پھر اس کے باوجود آپ اللہ کے لیے رک گئے، بدلہ نہیں لے رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے، یہ اللہ نے یہ فرمایا ہے۔ اور ایسا کرنے والوں کی چالوں سے اور ان کی اس سے غم کرنے کی نہ ضرورت ہے اور نہ تنگی محسوس کرنے کی ضرورت ہے اپنے سینے میں۔ اس صورت کی آخری آیت اور بڑی اہم آیت، اور یہ آیت میں اللہ سے دعا کرتے ہوئے پڑھتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دیں، ہر وہ شخص جو سن رہا ہے وہ اس پر عمل کرنے والا ہو جائے یا رب۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ تو ساتھ ہیں ان لوگوں کے جو اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، اور وہ لوگ جو محسن ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری بہترین طریقے سے کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے لوگوں کو بھلا کس بات کا ڈر اگر اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دے یا رب العالمین کہ اللہ کی سزاؤں سے بچنے والا، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والا، اللہ کی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے والا، اور اللہ کی اطاعت حسن خوبی سے کرنے والا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک دعا سکھائی تھی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرمائیں کہ میں آپ کی باتیں، آپ کی کا ذکر، آپ کی بتائی ہوئی باتیں جو آپ نے، آپ کا فرمان، وہ آئینی علی ذکر کا و شکر کا، اور شکر آپ کا کرنا، اللہم آئینی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتک، اور آپ کی اطاعت و فرما برداری بہترین طریقے سے کرنے والا بنا دے مجھے، میری مدد فرمائے ایسا کرنے میں۔ آپ نے فرمایا تھا اپنے نماز میں دعائیں جب کرتے ہیں ہم آخر میں، تو یہ دعا کرنے کے لیے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا، اللہم اعنی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادتی۔ الحمدللہ آیت نمبر 128 صورت مکمل ہوئی۔ اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑی اہم آیات ہیں جو ہم لوگوں نے پڑھی، صورت کی اختتامی آیات عموماً اسی طرح کی بڑی اہمیت کے حامل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔